بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 200۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پھر جب، قَضَيْتُم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، کَذِکْرِکُم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشد ذکر یا اس سے بھی شدید ذکر تم کرتے ہو، یا زیادہ شدید ذکر کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یقول جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ اب دیکھیں، پہلے ترجمہ سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو چاہیے کہ جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کی بڑائیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اب اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر غور کرو کہ اس میں اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر منع کے میدان میں 3 دن تک مجالس منعقد کرتے اور ان میں اپنے باپ دادوں کے مفاخر و فضائل بیان کرتے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے حج کرنے کے بعد۔ قرآن کریم نے اس بیہودہ رسم کی اصلاح کی اور حکم دیا کہ اس جگہ پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جو خود بڑا ہے اور دوسروں کو بڑائی بخشتا ہے۔ باپ دادوں کی بزرگی بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ بس اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ذکر کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طرح ذکر کرو۔ کس طرح؟ کہ آباء و اجداد کا جو نام لیا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور دوسرے معنی جو یہ بھی ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر ہوتے، کوئی کہتا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا وہ لوگوں کے کام کاج کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ ایک اور بھی چیز آپ کو اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ جس طرح ہم عورتیں گھروں میں قرآن خوانیاں کراتی ہیں، حالانکہ ایک بات یہ بھی ساتھ ہی بتا دوں کہ قرآن خوانی کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو عورتیں کراتی ہیں کہ قرآن پڑھا اور رکھ دیا اور بات سمجھ میں کچھ نہ آئی، صرف اس کی ریڈنگ کی اور رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، ایک تو یہ غلط بات ہے۔ لیکن وہ محفلیں جو پاکیزہ محفلیں ہیں جس میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اس میں عورتیں پھر فارغ ہو کر یا اس سے پہلے
باتیں کرتی ہیں آپس میں، اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، یا اپنی بڑائی کی، یا اپنی کوئی کامیابی کی، تو اس میں یہ بات بھی ہے اس آیت میں کہ اپنی باتیں نہ کرو ایسی محفلوں میں، چاہے شروع میں ہو چاہے آخر میں ہو، درس ختم ہو چکا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ایک تو اس آیت کا مطلب اس طرح بھی سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دوسری جو آیت کا، جو اس آیت کا دوسرا جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں پر، ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اعتراض بھی کیا ہے اور ان کی بات بری لگی ہے اللہ کو، کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو میں یقول ربانہ، جو اپنے رب کا نام لے کے پکارتے ہیں اور تو کیا مانگتے ہیں، آتے نہ فی الدنیا، کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ پھر اللہ نے بھی فرما دیا وَمَا لَهُ فِي آخِرَاتِ مِنْ خَلَاقٍ، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ذکر ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر اللہ بکثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر دعائیں مانگو، کیونکہ یہ جو موقع ہوتا ہے حج کے بعد کا، یا پاکیزہ محفلوں کا، اس کے بعد کا، درس کے بعد کا، قرآن کے بعد کا، یہ موقع قبولیت کا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پھر برائی بیان کی، جو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اللہ سے سوال کرتے ہیں صرف دنیا کا، صرف دنیا کی طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض عرابی یہاں آ کر صرف یہی دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس سال بارشیں اچھی برسا، غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں کی کہ صرف اور صرف اس سے دنیا مانگی جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پھر آخرت میں بھی پھر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ شکر، جسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا۔ ایسا شخص، منافقین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بے بانگ دہل کہہ رہے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا۔ ان کے سامنے دنیا ہی دنیا تھی، اس کا عیش و آرام، قدر و منزلت اور عزت و احترام تھا۔ شہرت و ناموری ان کی غایت الغایات تھی، نہ تو اعمال صالحہ اور نہ اخلاق ذلہ ان کے پیش نظر تھے، اور نہ انہیں اپنی اصلاح و درستی کا خیال تھا۔ اس لیے وہ دنیا ہی میں اپنی کوششوں کے تمام ثمرات اور نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ یہی غرض لے کر اسلام کی طرف گامزن ہوئے تھے، اور یہی دراصل ان کا مقصد تھا۔ جب وہ ان کو حاصل ہو گیا تو گویا ان کے نظریہ کی تکمیل ہو گئی، اس سے آگے ان کی طلب ہی کیا تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ الاحقاف میں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آگے تک یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جس روز آگ پر حاضر کیے جائیں گے ان سے کہا جائے تم دنیاوی زندگی میں اپنے حصہ کی نعمتیں حاصل کر چکے اور خوب فائدہ اٹھا چکے، تمہاری طلب بھی یہیں تک تھی، سو آج تم کو اس تکبر کے باعث جو تم ناحق دنیا میں کیا کرتے تھے ذلیل کرنے والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آیت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔